السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جدید نورانی قاعدہ کے پلیٹ فارم یوٹیوب چینل پر ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید۔ آج ہم سورۃ البقرہ کے رکوع نمبر 25 اور پارہ کے رکوع نمبر 9 کی تلاوت کریں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی کلک کر لیجئے تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، انشاءاللہ الکریم آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحج اشہر معلومات۔ جیم حروف قلقلہ میں سے ہے، اور جب حروف قلقلہ مشدد ہوں تو ان میں قلقلہ خوب جماؤں کے ساتھ ہوتا ہے، تو یہاں پر خوب جماؤں کے ساتھ قلقلہ کریں گے۔ تنوین کے بعد میم حروف یرملون میں سے ہے، تو یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا، یہاں پر غنہ کریں گے۔ واؤ ساکن سے پہلے حرف پر پیش ہے، تو یہاں پر واؤ مدہ ہوگا، ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ کھڑی زبر کے بعد تا کے اوپر 2 پیش کی تنوین ہے، اور 2 پیش کی تنوین کو وقف میں ساکن کر دیں گے۔ جب تا ساکن ہو جائے گی تو کھڑی زبر کے بعد جب سکون آ جائے، ساکن حرف آ جائے تو مد عارض ہوگی، 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ الحج اشہر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال۔ نون ساکن کے بعد فا حروف اخفا میں سے ہے، تو یہاں پر اخفا ہوگا، غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے۔ نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے۔ فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ وقف کی حالت میں جیم مشدد کی زیر کو ساکن کر دیں گے اور تشدید کو باقی رکھیں گے، اور جب تشدید کو باقی رکھیں گے تو ان پہ قلقلہ خوب جماؤں کے ساتھ کریں گے۔ فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ۔ نون ساکن کے بعد خا حرف حلقی میں سے ہے، تو یہاں پر اظہار ہوگا کہ نون ساکن کو خوب ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ تنوین کے بعد یا حرف یرملون میں سے ہے، تو یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا، غنہ کر کے پڑھیں گے۔ میم ساکن کے بعد ہا، با اور میم کے علاوہ حرف ہا ہے، تو یہاں پر اظہار شفوی ہوگا، میم ساکن کو خوب ظاہر کر کے پڑھیں گے، غنہ نہیں کریں گے۔ اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے حرف پر پیش ہے، تو اس لیے اس لام کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ ہا کی پیش کو وقف میں ساکن کر دیں گے۔ کھڑی حرکات کے بعد جب سکون عارضی آ جائے، عارضی جزم ساکن آ جائے، تو پھر یہاں پر مد عارض ہوگی، 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوى واتقون یا اولی۔ نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے۔ زا یہ وقف مجوز کی علامت ہے، اس پر ٹھہرنا جائز ہے اور نہ ٹھہرنا بہتر ہے۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ۔ نون ساکن کے بعد تا حرف اخفا میں سے ہے، تو یہاں پر اخفا ہوگا، یعنی غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے۔ با ساکن ہے اور با حروف قلقلہ میں سے ہے، جب حروف قلقلہ ساکن ہوتے ہیں تو ان میں قلقلہ خوب ظاہر کریں گے۔
واؤ ساکن سے پہلے حرف پر پیش ہے تو یہاں پر واؤ مدہ ہوگا، ایک الف اینڈ دو حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ دو زبر کی تنوین کے بعد میم حروف یرملون میں سے ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا، غنہ کر کے ادغام کریں گے۔ نون ساکن کے بعد را حروف یرملون میں سے ہے تو یہاں پر ادغام بلا غنہ ہوگا، یہاں پر غنہ نہیں کریں گے۔ یہاں پر غنہ کریں گے، یہاں پر بھی ادغام مع الغنہ ہے تو یہاں پر غنہ کریں گے، اور یہاں پر ادغام بلا غنہ ہے، یہاں پر غنہ نہیں کریں گے۔ تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم۔ میم ساکن کے بعد دوسری میم ہے تو یہاں پر ادغام شفوی ہوگا، مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد عین حرف حلقی میں سے ہے تو یہاں پر اظہار ہوگا، غنہ نہیں کریں گے بلکہ نون ساکن کو خوب ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ تنوین کے بعد فا حرف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر اخفا ہوگا، غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد یہاں پر دال حرف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر بھی اخفا ہوگا، یہاں پر بھی غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ ضاد کے اوپر تشدید ہے، زبر ہے تو اس کی ادائیگی کا خاص خیال کریں گے۔ حروف مستعلیہ میں سے ہے تو اس کو پر بھی پڑھیں گے۔ ضاد کے اوپر زبر ہے اور زبر کے بعد الف ہے تو یہاں پر الف مدہ ہوگا۔ الف مدہ کے بعد لام کے اوپر تشدید ہے، اسے سکون اصلی بھی کہتے ہیں، تو یہاں پر مد لازم ہوگی، تو مد لازم کو 3 سے 5 الف تک کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ یا ساکن سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہے تو یہاں پر یا مدہ ہوگا۔ نون کی زبر کو وقف میں ساکن کر دیں گے، یعنی کہ جہاں ہم نون کے اوپر سکون عارضی لگائیں گے، عارضی جزم لگائیں گے، نون عارضی ساکن ہو جائے گا تو یہاں پر وقف کی حالت پہ مد عارض ہوگی، 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ مد لازم کو 3 سے 5 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے اور مد عارض کو 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا۔ میم مشدد میں غنہ کریں گے، میم ساکن کے بعد دوسری میم ہے تو یہاں پر ادغام شفوی ہوگا، غنہ کر کے پڑھیں گے۔ میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ حرف فا ہے تو یہاں پر اظہار شفوی ہوگا، یہاں پر غنہ نہیں کریں گے۔ 2 زبر کی تنوین کو وقف میں الف مدہ سے بدل کر پڑھیں گے۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ میم ساکن کے بعد دوسری میم ہے تو یہاں پر ادغام شفوی ہوگا۔ نون ساکن کے بعد یا حرف یرملون میں سے ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا، یہاں پر ادغام شفوی ہوگا اور یہاں پر
نون ساکن میں ادغام مع الغنہ ہوگا. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. تنوین کے بعد واو حرف ملون میں سے ہے تو یہاں پر بھی ادغام مع الغنہ ہوگا. یہاں پر بھی تنوین کے بعد واو حرف ملون میں سے ہے تو یہاں پر بھی ادغام مع الغنہ ہوگا. نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے. وقف کی حالت میں یہاں پر مد عارض ہوگی تو 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے. رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ. وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى. وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ. نون مشدد میں غنہ کر کے پڑھیں گے. نون ساکن کے بعد یا حرف ملون میں سے ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا. یاد رہے کہ پہلا حرف متحرک، دوسرا حرف ساکن اور تیسرا حرف مشدد ہو تو ساکن حرف کو چھوڑ کر متحرک حرف کو مشدد حرف کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ. الف مدہ کے بعد میم کے نیچے زیر ہے، یہ میم کی زیر ساکن ہو جائے گی وقف کی حالت میں. تو وقف کی حالت میں یہاں پر مد عارض ہوگی تو 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے. وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ. وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بالعباد. 2 پیش کی تنوین کے بعد با حرف با ہے تو یہاں پر اقلاب ہوگا. تنوین کو میم سے بدل کر 2 پیش کی تنوین کو میم سے بدل کر غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے. واللہ رؤوف بالعباد. یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة ولا تتبعوا خطوات الشیطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل
من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. صدق الله العظيم.